حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر قافلہ مکہ شریف سے روانہ ہوا اور ام معبد کے ہاں پہنچا، وہاں سے پھر دودھ نوش فرمایا، پھر آگے چل پڑا۔ راستے میں اور بھی کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بڑی دلچسپ ملاقات ہے۔ آپ کو یاد ہے مشرکین مکہ نے لالچ دیا تھا کہ حضور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کے لائے یا ابو بکر کو یا ان کو مارے معاذ اللہ تو اس کو انعام ملے گا۔ کتنا؟ ماشاءاللہ یاد ہے آپ 100 اونٹ۔ اور اونٹ آپ یہ بھی جانتے ہیں اونٹ بہت قیمتی شے تھی اس دور میں، سب سے قیمتی مال اس دور میں اونٹ ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ اب 100 اونٹوں کے لالچ میں بڑے بڑے لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ کوئی اکیلا تھا، کوئی زیادہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ سراقہ جو تھے یہ اکیلے تھے، بلکہ سراقہ کو جن لوگوں نے بتایا نا کہ ہمیں شک ہے کہ وہ وہی ہیں، وہ جو گزرے ہیں یہاں سے وہ وہی ہیں، تو سراقہ نے ان کو کہا تھا نہیں وہ کوئی اور ہوں گے۔ مقصد یہ تھا کہ جو 100 اونٹوں کا انعام ہے اس میں میرے ساتھ یہ شریک نہ ہوں۔ تو دوسرے لوگوں کو کہا نہیں وہ کوئی اور ہوں گے، خود سمجھ گئے تھے کہ وہ وہی ہیں۔ تو خیر سراقہ پہنچے، پھر حضور علیہ السلام نے جو کچھ انہیں بشارت عطا فرمائی وہ آپ نے کل سن لیا۔ تو 100 اونٹوں کے لالچ میں ایک اور شخص تھا، یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی تیار کیا ہوا تھا، ساتھیوں کو قوت کے لیے 80 لوگ تھے ساتھ اس کے ساتھ، اور اس کا نام تھا بریدہ۔ یہ سرکار کریم علیہ السلام کو دیکھا اس نے بھی نہیں تھا، پہچانتا یہ بھی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اچھا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب آیا تو اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے حضور نے اس سے پوچھا بھی نام کیا تمہارا؟ کہنے لگا بریدہ۔ اچھا بریدہ کا جو روٹ ہے نا یہ برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا بریدہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈک کو پہنچ گیا۔ مطلب یہ تھا ابو بکر ادھر سے ٹھنڈی ہوا ہی آئے گی۔ اس کا نام بریدہ تھا نا، تو فرمایا ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا بارد امرنا، یہاں سے ٹھنڈی ہوا ہی آئے گی۔ اب یہ بندہ حیران کہ کیسے انہوں نے میرے نام کا جو معنی تھا اس سے ایک خوبصورت جملہ انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا بریدہ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میں قبیلہ بنو اسلم سے ہوں۔ اب اسلم ہی سے سلامتی بھی ہوتا ہے نا، اسی سے اسلام بھی ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میرا جو قبیلہ ہے وہ اسلم قبیلہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمنا، ہمارے لیے سلامتی ہے۔ اب بندہ جان کا دشمن ہے لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ جو قبیلہ بنو اسلم ہے یا قبیلہ اسلم جو ہے اس کی کون سی شاخ ہے؟ جیسے ہمارے برادریوں میں گوت ہوتی ہے نا تو گوت کو شاخ کہتے ہیں، کون سی شاخ ہے؟ تو اس نے کہا جی سہم، ہماری جو گوت ہے ہماری جو شاخ ہے وہ سہم ہے۔ تو سہم کا معنی ہوتا ہے حصہ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا خرج سہمک، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی اس کی طرف سے خیر والا حصہ ہی ہوگا۔ اب حضور نے بس اتنی ہی باتیں کہیں
اب حضور کا، اب میں تو معنی کر رہا ہوں نا، ترجمہ کر رہا ہوں، تو آپ معنی کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس کا صحیح لطف اسی کو آتا ہے جس کی یہ زبان ہے۔ اب وہ بندہ ایک ایک لفظ کا لطف لے رہا تھا کہ یار میں بات کیا کر رہا ہوں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ شک پڑ گیا کہیں یہ وہی تو نہیں جس کی میں تلاش میں ہوں، جس کو یا قتل کرنا ہے یا گرفتار کر کے مشرکین مکہ تک بھیجنا ہے۔ اب دل میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے، تو بندہ بڑا خوبصورت ہے، کیا حسن و جمال کا پیکر ہے، اچھا حسین تو ہے ہی، اس کی باتیں کتنی پیاری ہیں، اس کے بول کتنے اچھے ہیں۔ وہ ہمارے فیصل آباد کے نیازی صاحب نے بڑا خوب کلام لکھا، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول، میریاں خطاواں دا تے تیریاں عطاواں دا، میریاں خطاواں دا تے تیریاں عطاواں دا، وجیا زمانے وچ شور کملی والیا، وجیا زمانے وچ شور کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ہم تو پنجابی بولنے والے نا، تو پنجابی کے کلام کا لطف ہمیں تو آنا چاہیے نا۔ ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے والوں چلیاں، ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے والوں چلیاں، زلفاں نوں دتا جدوں کھول کملی والیا، زلفاں نوں دتا جدوں کھول کملی والیا۔ اب یہ سرکار کریم علیہ السلام کی باتیں سنی ہیں، میٹھے میٹھے بول سنے ہیں۔ اب حضور نے کوئی سوال نہیں کیا، پہلے حضور پوچھے تھے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون سا قبیلہ ہے، ایک دم پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، آپ کون ہیں؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ اب کنفرم ہو گیا کہ جس کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا تھا وہ یہی ہیں۔ ایک طرف 100 اونٹوں کا لالچ ہے اور ایک طرف اب دیکھ لیا ہے، باتیں سن لی ہیں، اب دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں، اسلام کی دعوت بھی نہیں دی، کچھ واعظ و نصیحت بھی نہیں کی، جنت کی ترغیب بھی نہیں دی، دوزخ سے ڈرایا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس نے کیا کہا؟ حضور کا مکمل تعارف ہونے کے بعد کیا کہا؟ 80 بندے ساتھ ہیں، یہ تو ٹوٹل 4 لوگ ہیں نا، اس کے ساتھ 80 بندے گرفتار بھی کر سکتا ہے، افرادی قوت کا ظاہری تناسب دیکھیں تو شہید بھی کر سکتا ہے، سب کو بھی مار سکتا ہے معاذ اللہ ظاہری تناسب کے اعتبار سے۔ لیکن جب حضور نے تعارف کروایا تو کہنے لگا
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام قبول کر لیا. اچھا صرف اکیلے نے نہیں کیا، وہ سارے بندے جو ساتھ آئے تھے نا، وہ جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ سارے خود گرفتار ہو گئے. وہ جو قتل کرنے آئے تھے وہ خود مقتول ہو گئے. سب نے اسلام قبول کر لیا. نماز عشاء کا وقت تھا، حضور نے امامت فرمائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی. یہاں سے یثرب یعنی مدینہ طیبہ، یہاں سے تھوڑا سا سفر تھا. اب جب روانگی ہونی تھی یہاں آرام کرنے کے بعد، تو پھر حضور اسلام نے صبح مدینہ طیبہ پہنچ جانا تھا. اتنا سفر تھا. اب یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلے تو بریدہ تھا نا، اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور اتنی سادگی کے ساتھ آپ جائیں، 4 لوگ ہیں، میرا دل چاہتا ہے جب آپ جا رہے ہو تو دور سے آپ کا جھنڈا نظر آ رہا ہو. حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ نہیں کہا. اب کپڑا بھی نہیں تھا. اب ہمارے ہاں تو کپڑا عام ہے نا، قسم قسم کے کپڑے، اتنے کپڑے، الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں، پھر بھی زبان پر شکر نہیں ہوتا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کھونٹی پر کبھی حضور نے اپنا سوٹ کوئی کپڑے نہیں لٹکائے تھے. کھونٹی پر کبھی نہیں لٹکائے تھے. کیوں نہیں لٹکائے تھے؟ اس لیے کہ جو تھا وہ پہنا تھا بس، اور تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب کپڑا اس دور میں بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی، تو حضرت بریدہ نے کیا کیا، سر سے اپنا عمامہ اتارا، پگڑی اتاری، اس کو کھولا. ایک لمبا نیزہ تھا، اس کے اوپر اس کو چڑھا کے جھنڈا بنا لیا. کہا حضور یہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا تاکہ دور سے پتہ چلے قافلہ مصطفیٰ آ رہا ہے. تو اظہار خوشی ہوتا ہے نا، یہ جھنڈا لہرانا یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام کی میلاد پاک کی خوشی میں جو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی ضرور کرو، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی اگر کسی نے جھنڈا لہرایا تو اس پر دلیل کیا ہے، کہاں سے. بس خوشی کا اظہار ہے. جھنڈا لہرا کر خوشی کا اظہار کر لو، لائٹیں جلا کر خوشی کا اظہار کر لو. کوئی بھی جائز طریقہ جس سے خوشی کا اظہار ہو سکتا ہو وہ قرآن کریم سے ثابت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فلیفرحوا کا معنی خوب خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. اب حضرت بریدہ یہاں سے واپس چلے گئے، ان کے ساتھی بھی چلے گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہو گئے، اور یہ مختصر قافلہ پھر قباء. حضور اسلام پہلے سیدھا مدینہ طیبہ نہیں آئے تھے، پہلے قباء تشریف لے گئے تھے، وہاں پر پہنچ گیا. اب یہاں پر لوگ روز حضور کا انتظار کر رہے ہوتے، صبح آ جاتے اور انتظار میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے، درختوں پر چڑھ جاتے اونچا ہو کر دور سے دیکھنے کے لیے، اور دیکھتے رہتے. یہ ستمبر کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں حبس ہوتی ہے، اور عام طور پر سفر رات کے وقت میں ہوتا ہے، دوپہر کے وقت میں، دن کے وقت میں سفر نہیں ہوتا. تو سب کو پتا تھا یا تو صبح آئیں گے یا شام کو آئیں گے، تو دوپہر کے وقت تو سفر نہیں کریں گے، دوپہر کے وقت عام طور پر آرام ہوتا ہے. تو صبح لوگ آ جاتے، انتظار کرتے رہتے، دیکھتے رہتے مکہ معظمہ کے راستے کی طرف. اور جب دوپہر زیادہ ہو جاتی پھر لوگ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے. اسی طرح روز کا معمول تھا. تو ایسے ہی ایک دن کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ایک شخص نے کہا دور سے کچھ افراد چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ان لوگوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی،
ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، قبا والوں نے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اب ایک کھجور کی چھاؤں میں آ کر جلوہ فروز ہو گئے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں پتہ چل رہا تھا؟ سیرت نگاروں نے، محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں اور لوگوں کو پہچاننے میں کیوں دقت ہو رہی تھی، کیوں نہیں فرق، اتنا واضح فرق کیوں نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، مولانا روم نے ایک بات کہی، وہ میں عرض کر دوں گا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ آپ تلوں کو گلاب کے پھولوں کے اندر رات کو رکھ دیں، گلاب کے پھول لے لیں، ان کے اندر تلوں کو رکھ دیں، صبح آپ پھولوں کو الگ کر دیں، تلوں کو الگ کر دیں، تلوں میں سے تیل نکال لیں۔ تلوں کا تیل ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، پہلوان وغیرہ جوڑوں کے معاملات میں لگواتے ہیں۔ تو مولانا روم کہتے ہیں اگر آپ تلوں کو نکال کر اس میں سے آئل نکالیں گے تو تیل تو تلوں کا ہے لیکن خوشبو گلاب کی آئے گی، خوشبو گلاب کی آئے گی۔ کیوں؟ وہ بڑا خوبصورت ہے، مولانا روم نے لکھا، میں بس اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں خوشبو گلاب کی اس لیے آئے گی کہ وہ ایک رات پھولوں میں رہے، وہ تل ایک رات پھولوں کی سنگت میں رہے، ان کی معیت میں رہے تو وہ پھولوں کا مظہر بن گئے ہیں۔ تل خوشبو پھولوں کی آ رہی ہے۔ بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہ پھول کا پودا تھا جہاں کیاریاں تھیں، وہاں گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، تو وہاں کی مٹی میں نے اٹھائی، اس کو سونگا تو اس میں سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا ہے مٹی تو مٹی ہے، تو اس میں سے یہ خوشبو کیسے آنے لگ گئی؟ مٹی کہنے لگی میں تو مٹی ہوں، خاک ہوں، میری کیا حیثیت کہ مجھ میں سے خوشبو آئے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جس پودے کے پاس رہتی ہوں اس کی پتیاں گرتی ہیں، اس کی سنگت کی وجہ سے مجھ میں اس کی خوشبو آ گئی ہے۔ یہ تل ایک رات پھولوں میں رہیں تو پھولوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تو غار ثور میں 3 راتیں حضور کی قدموں میں رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انوار و تجلیات کو خوب لوٹا تھا سیدنا ابو بکر صدیق نے، اس لیے لوگوں کو پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھانپ گئے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، پہچان نہیں رہے لوگ، دیکھا بھی نہیں تھا ان لوگوں نے، اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، ایک چادر لی، جلدی سے پکڑ کر حضور کے اوپر چھاؤں کر دی، چھاؤں کر دی تاکہ پتہ چل جائے یہ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں خادم ہوں۔ اب ملاقات و تسلیمات شروع ہو گئیں، لوگ مل رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہیں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ قیام فرمایا، اور یہیں پر اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود شرکت فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، کوئی پتھر زیادہ بھاری ہوتا، سرکار علیہ السلام اس کو جب اٹھاتے تو جسم مبارک میں تھوڑا سا خم آ جاتا، صحابی عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے اجازت دیں میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضور قریب پڑے کسی اور پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تم اس کو اٹھا لو، خود اٹھاتے۔ اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ مسجد شریف کی تعمیر خود اپنے ہاتھوں سے فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ اشعار کہا کرتے تھے، بڑے زبردست شاعر تھے۔ تو انہوں نے اس وقت اشعار کہے، قد افلح من يعمر المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا۔
اچھا انہوں نے پڑھنا شروع کیا، دوسرے صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا، سارے یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہو، اور رات کو سوتا نہیں بلکہ عبادت بھی کرتا ہو۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، سارے صحابہ کرام ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو پڑھ کر گنگنا کر کام میں مشغول ہو جانا اور جوش بڑھ جانا، یہ گانوں کے لیے نہیں ہے، یہ برے برے جملوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں، سبحان اللہ کی گونج، ماشاء اللہ کے نعرے، ان کے ساتھ کام مل کر کرنا چاہیے۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں اور تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ مسجد شریف کی تعمیر ہو گئی، اور یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کو پورا عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو جو بھی ساتھی جاتے ہیں عمرہ شریف پر، حج پر، تو میں انہیں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جتنے دن آپ کا مدینہ طیبہ میں قیام رہے، کوشش کریں ہوٹل سے یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں سے وضو کر کے جائیں، اور روزانہ کم از کم 1 بار روز جائیں اور جا کر وہاں پہ 2 نفل ادا کر کے آئیں۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے تو کافی پروسیس ہے نا، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن مدینہ شریف میں رہتے ہوئے روزانہ عمرے کا ثواب لوٹنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں۔ عام طور پر مساجد کی جو تعمیر ہوتی ہے نا، وہ پیچھے والے حصے کی طرف ہوتی ہے، یعنی یہ محراب بن گیا ہے، اب وسعت کرنی ہے تو پھر آگے ہوگی، پھر وسعت کرنی ہے تو پھر آگے ہوگی، اس طرح ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی بھی تقریباً تھوڑی سی آگے کی طرف توسیع ہے، باقی ساری پیچھے کی طرف اور دائیں بائیں توسیع ہے۔ تو محراب جو ہے نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا محراب، وہ مسجد کے اینڈ کے قریب ہے، اس سے آگے توسیع بہت تھوڑی ہے۔ تو توسیع عام طور پر نیچے کی طرف ہوتی ہے، دائیں بائیں ہوتی، لیکن مسجد قباء کی توسیع اوپر کی طرف ہوئی ہے۔ جب آپ مسجد قباء شریف میں زیارت کے لیے جائیں تو کوشش کریں، عام طور پہ اب لوگ جاتے ہیں نا تو اندر ہال کی طرف محراب کے پاس جا کے نفل پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھیں انشاءاللہ حضور کے حکم کے مطابق عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو حضور کے دور کی مسجد تھی وہ پیچھے کی طرف ہے، اور یہ حصہ زیادہ تر خواتین کے پاس ہے۔ خواتین خوش قسمت ہے کہ یہ جہاں ان کا مصلی ہے، یہ حضور کے دور کی مسجد یہی ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ مسجد کا جو نیچے والا حصہ جہاں پر خواتین کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، اس کے قریب آپ نفل پڑھیں، تاکہ جو حضور علیہ السلام کے دور کی مسجد ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی قربت ہو جائے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قباء شریف میں جب تشریف لائے تو 8 ربیع الاول تھی، اور پیر شریف سوموار کا دن تھا۔ پیر کو بھی یہیں پر قیام ہوا، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی، اور جمعہ کے روز سرکار کریم علیہ السلام کی یہاں سے روانگی ہوتی ہے۔ اب جس دن آپ کی یہاں سے روانگی ہوئی، یہ 12 ربیع الاول شریف تھا۔ حضور علیہ السلام یہاں سے چلتے ہیں، اور اہل قباء تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہوگی جو حضور یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے ایک بستی میں جانے کا حکم ہے جو بستی تمام بستیوں کا محور و مرکز بن جائے گی۔ اب حضور یہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے، جس کو اس وقت کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب۔ اب نہیں ہم کہیں گے، اس وقت کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنی سالم کی آبادی تھی، یہاں پر سرکار کریم علیہ السلام جب پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہیں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کا اہتمام فرمایا، اور یہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ قباء شریف جائیں گے انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ یہاں جانے کے لیے نا اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے، بس اپنا کام ہے طیبہ کی آرزو کرنا، بس اپنا کام ہے طیبہ کی
آرزو کرنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا، پھر ان کا کام ہے۔ اب حضور اسلام چل پڑے راستے میں، وہ مسجد جمعہ ہے وہاں پر، تو میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ مدینہ شریف جائیں نا تو مسجد قباء شریف جب آپ جائیں گے تو بالکل اس کے قریب ہی مسجد جمعہ ہے، مسجد جمعہ بھی وہی ہے، مسجد قبلتین قریب قریب یہ مساجد ہیں، تو مسجد قبلتین کا انشاءاللہ ایک آدھ دن ٹھہر کر تعارف آ جائے گا۔ تو مسجد جمعہ جہاں پر ہے یہاں حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑا شاندار خطبہ تھا، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کہتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں، کبھی کفر کا مرتکب نہیں ہوا اور ہر کفر کرنے والے سے عداوت رکھتا ہوں۔ یہ حضور اپنا تعارف کروا رہے ہیں، کبھی کفر نہیں کیا اور کفر سے نفرت ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اس کا بندہ اور رسول ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے۔ ایسے دور میں جب کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے، علم کی کمی ہے اور گمراہی عام ہے، زمانہ ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کا مقرر وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ قیامت قریب ہے، زمانہ اختتام پر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گی اس خطبے کو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو قیامت قریب کا کیا معنی؟ دیکھیں، ایک معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دیکھیں جیسے پہلے انبیاء آتے رہے تو انبیاء کے بعد دیگر انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب آخری زمانہ ہے اور آخری زمانہ دور نبوت محمدی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، قیامت قریب ہے، یعنی اب آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، اس اعتبار سے قیامت قریب ہے۔ ایک اور بھی معنی ہے، قیامت کو چاہے کتنے ہزار سال ہی کیوں نہ باقی ہوں، لیکن ہماری عمریں تو محدود ہیں نا، ہماری زندگیاں تو محدود ہیں، کتنا جی لیں گے ہم؟ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، یوں بنی ہے رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس۔ ہماری زندگیاں تو محدود ہیں نا، 60-65 برس کی ایوریج ہے، اب تو یہ بھی پرانی بات ہو گئی، بہت جلدی اموات ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر والی برکت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے اس کا تو آگے والا معاملہ شروع ہو گیا نا، وہ تو اگلے معاملات میں چلا گیا نا، عالم برزخ میں چلا گیا، چاہے اس کے مرنے کے ہزاروں لاکھوں سال بعد کیوں نہ قیامت آئے۔ اس لیے قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی۔ ہدایت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اور جس نے نافرمانی کی وہ بھٹک گیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر فرمایا، میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقوی کی نصیحت کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے
اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے ان سے بچ کر رہو۔ اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں، نہ اس سے بڑھ کر کوئی واعظ ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے اچھے عمل کرے گا، اس کا تقوی آخرت میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر درست کرے گا، صرف ظاہری معاملہ نہیں، خفیہ معاملہ بھی۔ ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم لحاظ کرتے ہیں لوگوں کا، یار لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، اور بہت سارے معاملات تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا کون سا کو دیکھ رہا ہے، اپنا ہی فون ہے، جو مرضی چلائیں، نیٹ بھی اپنا ہے، پیکج بھی اپنا ہے، کچھ بھی کر لیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، ظاہر نہیں، باطنی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے نا۔ فرمایا جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر درست کرے گا، محض اس کی رضا کی خاطر، اس کا دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور روز آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے گا۔ اس دن کے لیے جب ہر انسان آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت محتاج ہوگا۔ جو شخص اس راستے پر نہیں چلے گا، وہ بروز قیامت اپنی بد اعمالیوں کو روبرو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کاش میرے اور ان اعمال بد کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہوتا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو انسان اپنی آخرت کے لیے اچھے کام نہیں کرے گا، نیکیاں آگے نہیں بھیجے گا، تو قیامت کے دن جب برے عملوں کو دیکھے گا نا تو بڑا وہ پشیمان ہوگا، پچھتائے گا، حسرت ہوگی۔ اب پچھتانے کا فائدہ نہیں گا، وہ چاہے گا کاش یہ جو میرے عمل یہاں پر آئیں ان سے میری بہت دوری ہوتی، کبھی بھی یہ میرے قریب نہ آتے، مجھے دکھائے نہ جاتے، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے۔ وہ ڈراتا بھی ہے پر اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے اور اس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خود فرماتا ہے نہ میری بات بدلتی ہے، نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ بس اپنے تمام موجودہ اور آئندہ اور خفیہ اور اعلانیہ کاموں میں تقوی کا لحاظ رکھو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے اور اس کی سزا سے بچاتا ہے۔ تقوی سے قیامت کے دن چہرے روشن منور ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کتاب قرآن کریم کا علم دیا، اللہ کریم نے تمہیں اپنی کتاب قرآن کریم کا علم دیا ہے اور صحیح راستہ دکھایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر بے شمار احسانات فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اچھی روش اختیار کرو، اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھو اور راہ خدا میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور در حقیقت قوت و توانائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ لڑائی کے لیے تیاری کرو، جہاد کے لیے تیار رہو اور جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا، اس پر نہ بھروسہ کرنا ہمارے پاس یہ طاقت ہے، یہ طاقت کے اسباب ہیں۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا، ظاہری چیزیں ساری پوری کرو، جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور جان لو کہ اللہ کی یاد دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی یاد ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سب سے بہتر ہے، بہتر ہے اس سے۔ وقت ملے
لمحات ملیں، چند منٹ مل جائیں، کچھ گھڑیاں مل جائیں ذکر الہی کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو وقت ہم نے نکالا ہے نا، جتنا مرضی پروفٹ ہوتا، فائدہ ہوتا، یہ اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا، اس کے دنیاوی معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، تو فلاں بندے سے اگر لائن ٹھیک ہے نا اپنی، تو کمی بیشی کو ہو بھی گئی تو محکمے والے معاملات وہ سارے اکیلا ہی نمٹا لے گا، ہوتا نا کبھی۔ تو حضور فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھو، سارے معاملات سیدھے کر دے گا۔ بس اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ بھئی حاکم وہ ہے، ہم بندے ہیں، وہ حکم دے گا، ہم نہیں کہیں گے یا اللہ یہ کر، ہم تو عرض کریں گے الہی عطا فرما دے، میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، یا اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، ہم عرض کریں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے مجھے دیا کیوں نہیں، بھئی وہ حاکم ہے، وہ مالک ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہو سکتا ہے ہمارے حق میں اچھا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان وہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اس لیے فرمائیں تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ سب کا مالک ہے اور اس کا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، نماز جمعہ ہوئی، پھر حضور علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اہل مدینہ منورہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب وہ آنے والے ہیں۔ کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مدینہ منورہ میں ایک ایسا جذبہ ہے، جوش ہے۔ اب حضور قباء تک تو آگئے تھے نا، کل تک پتا تھا سب کو قباء میں سرکار کریم علیہ السلام پیر شریف کے آئے ہوئے ہیں، سوموار کے آئے ہوئے ہیں، 3-4 دن ہو گئے ہیں۔ اب پتا تھا آج حضور یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ انصار کی بستی تھی جو حضور علیہ السلام کے پاس مکہ شریف میں جا کر، پچھلے سال آپ نے سنا، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کو دعوت دی، سرکار آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا ننیال بھی تھا، یہ علاقہ حضور علیہ السلام کا ننیال بھی تھا۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہیں کی تھی۔ اب حضور علیہ السلام یہاں آ رہے ہیں اور ادھر استقبال کے لیے خوب تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہاں استقبال کی تیاریاں کیسے ہوتی تھیں، لوگ بن ٹھن کر، سج سنور کر اپنا جو تھا نا اسلحہ، اس کو بدن کے ساتھ سجا لیا کرتے تھے، اسلحہ بھی سجا لیا کرتے تھے۔ اب بچے کیا، بڑے کیا، جوان کیا، عورتیں، بوڑھے، سب انتظار کر رہے ہیں، اور یثرب کی وادی میں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نعرے کیا لگ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور بخاری کی روایت ہے، ایک نعرہ یہ لگ رہا تھا، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد
آپ سب بھی یہ نعرہ لگا لیں، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول۔ جاء کا مطلب ہے، جاء کا مطلب ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ عجیب خوشی ہے، شادمانی ہے۔ اور پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی نظر آئے، جیسے ہی حضور کی زیارت ہوئی، تو یہ ترانہ تو آپ نے بھی سنا ہوا ہے، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ طالع کا لفظ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا سورج طلوع ہو گیا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ کوہ ودا کی گھاٹیوں سے چاند نکل آیا، ہم پر خدا کا شکر لازم ہے، واجب الشکر، ہم پر واجب ہے ہم اللہ کا شکر کریں۔ ما دعا للہ داعی، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں، ہم پر لازم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ مدینے کے چاند تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنو نجار کی بچیاں عجیب انداز میں، یہ چھوٹی بچیاں تھیں، دف بھی ہے ان کے پاس اور دف کے ساتھ وہ یہ پڑھ رہی ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں دف کے ساتھ نا بڑی زیادتی ہوئی ہے، جس کو آج کل دف کہا جا رہا ہے وہ دف نہیں ہے، ویسے دف لفظ ہے، دال پر پیش ہے، تو جس کو ہم دف کہتے ہیں نا وہ دف وہ نہیں، ہم تو ڈرم بجا کر اس کو دف کا نام دے رہے ہیں۔ تو وہ دف تھی۔ میں تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں، یہ جو بڑی سی ہمارے پاس ہوتی ہے نا ایک چیز جس کے اوپر ہم ایسے ہاتھ بجاتے ہیں تو گونج کی آواز آتی ہے، یہ دف نہیں ہے۔ دف کے اوپر ہاتھ نہیں بجایا جاتا، بلکہ ہاتھ میں پکڑ کر دف کو ہاتھ کے اوپر ایسے بجایا جاتا ہے، اور اس کی آواز میں بیس بھی نہیں ہوتی اور گونج بھی نہیں ہوتی، وہ ایک لائٹ سی اس کی آواز ہوتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب وہ بچیاں دف بھی بجا رہی ہیں اور یہ ترانہ بھی گنگنا رہی ہیں۔ قربان جاؤں کریم آقا پر، حضور سب کو پیار کرتے ہیں، ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بچیوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اللہ جی یا رسول اللہ، معصوم بچیاں تھیں، جی آقا ہم آپ سے محبت کرتی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میسج دے دیا حضور نے مدینہ منورہ میں، پہلے دن ہی میسج دے دیا، مجھ سے پیار کرنے والوں یہ مت سمجھنا تمہاری محبت یک طرفہ ہے، تم محبت کرو، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ چودھری افضل حق کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان بچیوں کے بارے میں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، خاندان نجار کی بلند اقبال بیٹیوں
تم کیسی خوش نصیب ہو، فرشتوں نے تمہارے دامنوں کو آنکھوں سے لگایا ہوگا، حوروں نے تمہارے پاؤں کی خاک کو سرما بنایا ہوگا. کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہر کسی کی خواہش ہے، آج بھی ہر امتی کی خواہش ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. حلیمہ کل نوے کے کدی سرکار نوے کے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، مقدر او صدا کی تو لے آواں یا رسول اللہ، مقدر او صدا کی تو لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے گھر آؤ، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیری راواں وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا.